سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پنجاب صوبے بھر کے عوام کو اس وبا سے محفوظ بنانے کے لیے جو ترجیحات طے کر رہی ہے وہ NCOC کی ریکمنڈیشن اور وزیر اعظم پاکستان کی ویژن کی عکاس ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ صوبے کے اندر جو اہم ترجیحات اور اقدامات وہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے عوام کو آگاہ کریں اور حکومت پنجاب کا وے فارورڈ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھیں۔ تھینک یو سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت کرونا وائرس کی تیسری لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے 2 فیزز کی نسبت کرونا کا تیسرا فیز بہت شدت کا حامل ہے۔ کرونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب 14% ہو چکا ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں زیادہ مثبت کیسز ہیں۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 21% رہی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک۔ اسپتالوں میں تیسری لہر کی وجہ سے اسپتال تیزی سے بھر رہے ہیں اور ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے۔ اس مرحلہ پر کرونا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم صنعتیں اور کاروبار بند کرنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے اور بندشوں کے حق میں بھی نہیں ہیں، مگر یہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو پنجاب کے اندر جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ اس وقت تک پازیٹیو کیسز 2,15,227 ہیں اور گزشتہ روز جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں ان میں 2,309 کیسز ہیں اور ایکٹیو کیسز 23,106 ہیں، اور جو تشویشناک حالت میں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 252 ہے، اور اب تک جو اموات ہوئی ہیں 6,244 ہوئی ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو اموات ہوئے ہیں وہ 39 ہیں، اور جو گزشتہ روز جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران وہ 15,780 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کابینہ کمیٹی برائے کرونا کنٹرول کا اجلاس ہوا، جس میں چند اہم فیصلے لیے گئے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے۔ انڈسٹریز، گڈز انڈسٹریز، ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن انڈسٹریز اپنی معمول کے مطابق SOPs کے تحت اپنا کام جاری رکھیں گے۔ 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کرونا کی شرح 12% سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لیے مؤثر ایفیکٹو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ یہ لاک ڈاؤن 11 اپریل تک جاری رہے گا، تاہم کابینہ کمیٹی 7 روز کے بعد اس کا از سر نو جائزہ لے گی اور اقدامات کا فیصلہ کرے گی۔ 1 اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ میرج ہال بند ہوں گے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں میٹرو، آرنج ٹرین اور اسپیڈو وغیرہ شامل ہیں۔ تمام قسم کے ہوٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی، تاہم ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سروس کی اجازت رہے گی۔ سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز، سوشل و دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی۔ پارکس بند رکھے جائیں گے۔ کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال خدا نخواستہ مزید بگڑ سکتی ہے۔ ماسک پہننے سے نہ صرف آپ خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کرونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب جہاں مختلف پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، وہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں
کہ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے 22 BSL لیبز بھی کام کر رہی ہیں، جہاں روزانہ 15,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اب تک صوبہ بھر میں 125 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں کل 4,56,000 ویکسین ڈوز آ چکی ہے۔ اس میں 1,21,527 ہیلتھ ورکرز کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے اور 54,885 ہیلتھ ورکرز کو دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے، اور 60 سال سے زائد عمر لوگوں کو، جن میں 1,51,447 افراد شامل ہیں، ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی پوری انتظامی مشینری بشمول محکمہ صحت، ضلعی انتظامیہ، پولیس و دیگر تمام محکمے شامل ہیں، آپ کی خدمات اور آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حکومتی احکامات جو آپ کی زندگی اور آپ کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں، ان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں، کیونکہ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور حکومتی اداروں سے بھرپور تعاون کریں۔ شکریہ۔ میڈیا کے معزز جو ہے وہ باری باری سوال کر ایک ایک کر کے ون بائی ون۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہے۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں صورتحال تشویشناک ہے۔ پنجاب میں کل 2,15,227 کیسز ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 23,106 ہے، جبکہ موجودہ مریضوں میں 252 کی حالت تشویشناک ہے۔ صورتحال کے پیش نظر 1 اپریل سے 12% سے زائد شرح والے شہروں اور علاقوں میں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارکس بھی بند رہیں گے، جبکہ شادی ہال اور انڈور اور آؤٹ ڈور ریسٹورانٹ سروسز بند رہیں گے۔ صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ کاروباری اوقات کار بھی صرف شام 6 بجے تک محدود کر دیے جائیں گے، اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بھی بند ہوں گی۔ کرونا SOPs پر عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا یا غفلت کا مظاہرہ کیا گیا تو اس کے خطرناک اور سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں 100 سے زائد ویکسینیشن سینٹرز بھی خدمات فراہم کر رہے ہیں، جہاں پر SOPs کے تحت جو ہے وہ شہریوں کو ویکسین مہیا کی جا رہی ہے۔ کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، اور اس لہر کا گزشتہ 2 لہروں کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو یہاں پر صورتحال زیادہ مشکل اور اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آج جو ہم نے میٹنگ کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہم کمپلیٹ جو آرڈرز ہیں وہ ابھی آج ایشو ہو جائیں گے، اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس پہ چیف سیکرٹری، IG اور ہمارے تمام منسٹر، ہم لوگ سب انشاءاللہ اس کو مانیٹر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ باقی جہاں تک آپ نے انڈیویجولی سوال کیا ہے کہ کوئی پرچہ ہوا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ IG صاحب بیٹھے ہیں، وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور جو انشاءاللہ قانون کے مطابق ہوگا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ 12% سے زائد جن شہروں میں انفیکشن ریٹ ہے، آپ نے مؤثر لاک ڈاؤن کی بات کی ہے، کیسا ہوگا یہ مؤثر لاک ڈاؤن؟ اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ ان شہروں میں جہاں پر کورونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے وہاں پر کس قسم کی حکومت سختی کرے گی، کس حد تک کرے گی، اور یہ بتا دیجیے گا کہ باقی جو شہر ہیں اعلانات ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ ماسک کی زحمت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا حکومت اپنی فیصلے کرنے کی حد تک رکے گی کہ ان کا عمل درآمد بھی یقینی بنائے گی؟ جس طرح میں نے لفظ استعمال کیا کہ ایفیکٹو لاک ڈاؤن کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز ہم بند کر رہے ہیں۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور جو NCOC کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کو ہم کمپلائی کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو، لیکن اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کے روکنے کے لیے جو SOPs جو اقدامات ہمیں لینے پڑیں وہ ہم ضرور لیں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اس میں کسی کی پسند اور ناپسند شامل نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑے مؤثر اور اچھے طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں، تاکہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جو صحت ہے اس کا بھی خیال کیا جائے، اور تاکہ اس کے پھیلاؤ کو جتنا ہم کم سے کم روکیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں یہی کچھ دیکھا گیا ہے کہ
کہ ہیلتھ سسٹم کو جتنا بھی ہم بہتر کر لیں، اگر ہم اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو اس سے پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا. تو اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کی اور اس پورے عوام کی بہتری کے لیے یہ جو اقدامات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور تعاون کریں گے ہمارے ساتھ. ساری دنیا ڈیلی اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات ہم نے نہیں کی ہے، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کم سے کم نکلیں. ہمارے جو آفیسز ہیں اس میں بھی یہی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ کم سے کم جتنے لوگ ہوں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں. آفیسز میں کم ہو، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں بھی وہ بھی بند رہیں. وہ اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگ گھروں سے بلا وجہ نہ نکلیں. تو یہ اس لیے یہ کیا گیا ہے. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی پابندی کی بات ابھی نہیں کی ہے، اس کو بھی ہم مزید اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن مزید رہی تو پھر اس کو دیکھیں گے. چاہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی رواں رہے، لیکن صورتحال کے مطابق مشکل فیصلے بھی عوام کی صحت اور زندگیوں کے لیے ضروری ہیں. 125 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں. ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال احتیاط کا تقاضا کرتی ہے اور اس سلسلے میں عوام کا تعاون ضروری ہے تاکہ معاشی سرگرمیاں بھی محدود انداز میں رواں دواں رہیں. اور ملک کو مجموعی طور پر ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے، لیکن صورتحال جو ہے وہ کچھ اہم اقدامات کا تقاضا کر رہی ہے. اسی سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں تیسری لہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے. جیسا کہ متعدد شہروں میں پنجاب کے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، تو مجموعی طور پر 1 اپریل سے 12% سے زائد والے شہروں اور علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. انڈور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی. پارکس بند ہوں گے. میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کاروباری اوقات شام 6 بجے تک محدود کر دیے گئے ہیں اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی. کابینہ کمیٹی برائے انسداد کرونا صورتحال کے مطابق فیصلے جاری رکھے گی. کرونا SOPs پر عمل درآمد کو لازمی بنایا جائے گا. اوپر سے آپ نے 20% کا بھی کر دیا تو اسکول بند ہونے شروع ہو گئے اور لاتعداد اس طرح میں نے آپ کو بتایا بند ہوئے. اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے دونوں سائڈوں کا بیلنس رکھنا ہے کہ 6 مہینے ہم نے پیرنٹس کو ریلیف دے دیا تھا، اب ہم نے کہا کہ ہمیں دوسری سائڈ کو بھی ریلیف دینا چاہیے. اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسکولز کی بندش کی بنیادی وجہ بھی کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے عوام الناس کی صحت کو بہتری کی جانب گامزن رکھنے کے لیے اور ہیلتھ سسٹم پر بوجھ کم کرنے کے حوالے سے یہ فیصلے کر رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایک چیز جو انتہائی ضروری ہے وہ ہے SOPs پر عمل درآمد. آپ کہیں بھی باہر غیر ضروری طور پر مت نکلیں اور اگر آپ کو باہر جانا ضروری ہے تو آپ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور غیر ضروری طور پر لوگوں میں مت گھلے ملیں. کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر اقدامات کیے جا رہے ہیں. لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں. لاہور میں اور پنجاب کے بڑے شہروں میں بھی صورتحال تشویشناک ہے. 8-9 ڈسٹرکٹس ہم نے آپ کو نوٹیفائی کی ہوئی ہیں. ان کیسز بڑھ رہے تھے، وہاں پہ ہم نے بالکل سکولز بند کیے اور 11 تاریخ تک وہاں پہ سکولز بند رہیں گے. اور باقی آپ دیکھ لیں کہ میجورٹی ڈسٹرکٹس جو ہیں ہماری 26 ڈسٹرکٹس کھلی ہوئی ہیں. 26 ڈسٹرکٹس کے اندر بچے اسی طرح سکول جا رہے ہیں جس طرح کرونا سے پہلے جا رہے تھے. سو یہ تو ایک بڑا ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا
पंजाब हुकूमत ने और CM साहब ने कि बड़ा सोच समझ के फैसला, अगर हम क्रॉस द बोर्ड बंद कर देते तो आप सोचें कितना नुकसान बच्चों को होना था। इस वक्त मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं पंजाब के अंदर, और नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं, और नॉर्मल स्कूल आवर्स के अंदर। ये सिर्फ इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जो कि हमें इशू आ रहा है, और वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी 11 के बाद खुल जाए। लियाकत अंसारी। मीडिया गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिका अवान की लाहौर से बराह रास्त कोरोना वायरस के सूरत हाल के पेश नज़र अहम इक़दामात उठाए हैं हुकूमत पंजाब ने, और 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में लॉकडाउन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से इंडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। स्कूल्स सूरत हाल के पेश नज़र बदस्तूर बंद रहेंगे, बिलखुसूस वो इलाके जहाँ पर कोरोना वायरस की फैलाव की शरह में इजाफा हो रहा है। मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट को भी बंद करने का फैसला किया गया है। कारोबारी औकात शाम 6 बजे तक महदूद होंगे और हफ्ते में 2 दिन दुकानें भी बंद रहेंगी। मिनिस्टर साहब ने अभी इस हवाले से एक मीटिंग भी की है और हम उनके साथ निगोशिएट करने जा रहे हैं, उनको समझाने जा रहे हैं, और कुछ मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उनको बावर करवाने जा रहे हैं कि वो कौम के लिए क्या वो लेसन देने जा रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को एजुकेट करना है। एज एजुकेटर जो है वो सबसे पहले खुद उसकी वायलेशन कर रहे हैं, और कोरोना के हवाले से हम जो SOPs पे अमल दरामद के लिए आज फैसले किए हैं, वहाँ ताकत का और डंडे का इस्तेमाल ज़रूरी समझा गया है। और हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे मोअस्सस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताज़ा कराम जो हैं उन पे हुकूमत को सख्ती करे। उनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो माने जा रहे हैं। जहाँ वो जायज़ मुतालबात से हट के कोई और नया बयान सामने लेके आते हैं, उस पर बैठ के बातचीत करके कोई लाए अमल जो है हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए वक्त दरकार है। और मैं मिनिस्टर साहब को एक दफ़ा फिर हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो उनकी तंजीमें हैं, जो वहाँ उनके ऑफिस बेरर्स हैं, जो उनके लीडिंग इस वक्त इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी हम इंगेज करें और वो रियलाइज़ करें इस वक्त कोरोना के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं। उस साथी की सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है, और वो वक्ती तौर पे अपना दर्द जो है उसको पसे पूछ रखें और कौम के दर्द को ख़त्म करने में हमारे साथ मावनत में आए। थैंक यू। तो मैं सिर्फ आपको इसमें टीचर्स के साथ जो बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर, उनके साथ मेरी भी मुलाकात हो चुकी। उनके साथ 1 मिनट ज़रा सुन लें अगर आप प्लीज़। उन टीचर्स के साथ मेरी भी मुलाकात हो चुकी हुई है। उनका 14 बंदों का वफ्द आया था जिनके साथ बैठ के कमिटमेंट हुई थी कि 9 अप्रैल तक मैं PPSC से भी मिलके, लॉ से भी मिलके सब चीज़ें 9 अप्रैल तक उनको बताऊंगा। 5 और 9 अप्रैल के दरमियान मेरी PPSC वालों से भी मुलाकात हो चुकी है, मेरी लॉ मिनिस्टर से भी हो चुकी है। इसके ऊपर जो ऑप्शंस हमारे सामने आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला बिटवीन 5th एंड 9th अप्रैल जो उनके साथ कमिटमेंट की थी उसी पे उनको बताया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने कमिटमेंट ये की थी टीचर्स ने कि जी आपने हमें बता दिया 5 और 9 के दरमियान का हम उठ के चले जाते हैं। अब कमिटमेंट उनकी साइड से पूरी नहीं हुई, हमारी तरफ से कमिटमेंट पूरी हो रही है, जो कि CM साहब को भी पता है और उनको सारी डिटेल्स का पता है कि किस तरह इसको प्रोसीड किया जा रहा है। सो कमिटमेंट टीचर्स की तरफ से पूरी नहीं हुई। हम अभी अपनी पूरी कमिटमेंट चल रहे हैं कि जिस तरह भी उनको PPSC के थ्रू क्या करना है, अगर लॉ के अंदर अमेंडमेंट करनी है क्या करना है, सारी ऑप्शंस हम देख रहे हैं और हमने उनको रिकॉर्डेड है ये सारी चीजें। इसके ऊपर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स चली है जो कि मैंने उनके वक्त के साथ बैठ के बनाई थी कि बिटवीन 5 अप्रैल और 9 अप्रैल हम उनको बताएंगे और बैठ के डिस्कस करेंगे क्या ऑप्शंस हैं। थैंक यू जी। लास्ट ये क्वेश्चन जी, लास्ट ये दान उमर फारूक ARY से कौन है जी? खाजा साहब ने पंजाब में असातिज़ा के जायज़ मुतालबात को तस्लीम करते हैं, लेकिन किसी भी गैर मुनासिब मुतालबे पर भी गुफ्त शनीद के लिए तैयार हैं, लेकिन कोरोना सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए एहतजाज या किसी किस्म की गैदरिंग जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का यह कहना था कि असातिज़ा का हम एहतराम करते हैं, लेकिन असातिज़ा को भी सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर जो है वो फ़ैसले करना होंगे। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात लाजमी है और एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, और असातिज़ा जो कि मुल्क को एजुकेट करते हैं
ان کو جو ہے وہ اپنا نمایاں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کرونا ایس او پیز کی انفورسمنٹ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن ضلع کی کرتی ہے، پولیس اس کو اسسٹ کرتی ہے، ان کو ہیلپ کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، ان کے ساتھ چلتی ہے۔ سو پولیس آفیسر خود سے، چونکہ یہ کوئی بھی کاگنیزیبل جرم نہیں ہے، تو پولیس خود سے کوئی کارروائی اس پہ نہیں کر سکتی ہے۔ کہیں پر اگر کوئی تھانے دار جا کے اکیلا کسی چیز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی پولیس آفیسر، تو وہ غلط ہے۔ 8787 آئی جیز کمپلینٹ نمبر ہے، اس پہ امیجیٹلی رنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ پولیس افسر جو ہے یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری انڈسٹری کو یا کنسٹرکشن کے کام کو روک رہا ہے اور یہ اکیلا آیا ہے۔ جہاں پر بھی کارروائی ہوگی وہ سول ایڈمنسٹریشن، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کے سٹاف اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کریں گے، پولیس ان کو ہیلپ سپورٹ کرے گی۔ سو برائے مہربانی تمام لوگوں کو بھی یہ میسج آپ کے وساطت سے جانا چاہیے کہ پولیس آفیسر بذات خود کہیں پر بھی اس کو انفورس نہیں کر سکتا۔